پاکستان کا پارلیمانی وفد نیو یارک اور لندن کے کامیاب دوروں کے بعد برسلز پہنچ گیا۔ یورپی یونین، بیلجیم اور پاکستان کے سفیر رحیم حیات قریشی اور دیگر افسران نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ وفد اپنے دورہ برسلز کے دوران یورپی یونین اور بیلجیم کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کرے گا۔ بھارت کی جارحیت اور پاک بھارت تنازع سے متعلق غلط معلومات پر مبنی بھارتی مہم کا مؤثر جواب دے گا۔ امریکہ کو بھارت کو مذاکرات کے لیے کان سے پکڑ کر بھی لانا پڑا تو لائیں گے۔ پاکستان اور بھارت کا امن دنیا کے مفاد میں ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی لندن میں پارلیمانی وفد کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا کہ بھارت کی نہ صرف پانی بند کرنا بلکہ پانی بند کرنے کی دھمکی دینا بھی غیر قانونی ہے۔ پانی کی بندش سے متعلق پاکستان اپنا موقف واضح کر چکا۔ بھارت کی جانب سے پانی کا روکنا اعلان جنگ ہوگا۔ ہر چیز قرض لے کر رہے ہیں، مالی گنجائش کے مطابق ہی ریلیف دے سکتے ہیں۔ کوشش تھی کہ تنخواہ دار طبقے کو جتنا ریلیف دے سکتے ہیں اتنا دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ کہا کہ پینشن اور تنخواہوں کو مہنگائی کے ساتھ لنک کرنا ہے۔ وفاقی حکومت جو کچھ دے رہی ہے وہ قرضے لے کر دے رہی ہے۔ ہم نے برآمدات پر مبنی معیشت کو فروغ دینا ہے، اصلاحات لا کر ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ اس سال فرٹیلائزر اور ادویات پر ٹیکس لگانا تھا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ایگریکلچر پر ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ وزیر خزانہ کا ٹیکسوں کے نفاذ کے لیے قانون سازی کا اعلان۔ انفورسمنٹ کے ذریعے 400 ارب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا۔ دو ہی طریقے ہیں، یا تو انفورسمنٹ کر لیں یا ٹیکس لگا دیں۔ بجٹ میں ٹیرف اصلاحات کی گئی۔ مجموعی طور پر 7,000 ٹیرف لائنز ہیں، جن میں سے 4,000 ٹیرف لائنز کو صفر کر دیا گیا۔ ٹیرف اصلاحات سے ملک کے درآمدات میں اضافہ ہو گیا۔ چھوٹے کسانوں کے لیے قرض دیے جائیں گے۔ بجٹ کے بعد ایف پی آر کی جانب سے گزشتہ روز ٹیکنیکل بریفنگ نہ دینے پر صحافیوں کا احتجاج۔ حکومتی رویے پر صحافیوں نے وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا۔ صحافی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے واک آؤٹ کر گئے۔ صحافیوں نے کہا کہ تکنیکی بریفنگ نہ دے کر حقائق چھپانے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کے منانے پر صحافیوں نے احتجاج ختم کر دیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پیش کیے جانے والی تجاویز سے کئی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ کافی، چاکلیٹ، جوسز اور منرل واٹر بھی مہنگے ہوں گے۔ سولر پینلز، ای کامرس پلیٹ فارمز، پیٹرول اور ڈیزل استعمال کرنے والی ہائیبرڈ گاڑیوں سمیت دیگر کئی شعبوں پر مزید ٹیکس لگانے کی تجاویز۔ سولر پینلز تمام گاڑیوں کی خریداری پر 18% جی ایس ٹی عائد کرنے کی سفارش۔ ای کامرس پلیٹ فارمز پر 2% اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز۔ پیٹرول اور ڈیزل پر 2.5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی لگانے کی تجویز۔ آن لائن منگوائی گئی اشیاء پر 2% ڈیوٹی لگانے کی سفارش۔ فاٹا کے لیے پلانٹس، مشینری اور آلات کی درآمدی پر 10% ڈیوٹی لگے گی۔ وفاقی حکومت کا کارپوریٹ سیکٹر کے لیے سپر ٹیکس میں کمی کا فیصلہ۔ کمرشل جائیدادوں، پلاٹس اور گھروں کے ٹرانسفر پر عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم۔ مورگیج فائنینسنگ کو فروغ دینے کا فیصلہ۔ سالانہ 20 کروڑ سے 50 کروڑ آمدن پر سپر ٹیکس میں 5% کمی کر دی گئی۔ ود ہولڈنگ ٹیکس 4% سے کم کر کے 2.5% کیا گیا۔ وفاقی حکومت کے بجٹ میں ہائیبرڈ گاڑیوں پر جی ایس ٹی 18% کرنے کی تجویز، جس کے بعد گاڑیوں کی قیمتوں میں 10 سے 14 لاکھ روپے تک اضافہ ہو جائے گا۔ ہائیبرڈ گاڑیوں پر اس وقت 8.5% ٹیکس عائد ہے۔ گاڑیوں میں جی ایس ٹی میں مجوزہ اضافے نے آٹو مینوفیکچررز اور ممکنہ خریداروں دونوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ یہ اقدام ہائیبرڈ گاڑیوں کی مانگ کو کم کر سکتا ہے، آٹو انڈسٹری کے ماہرین نے خبردار کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے سولر پینلز پر 18% ٹیکس مسترد کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی ترجمان شازیہ مری نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کے جواب میں لکھا، پیپلز پارٹی سولر پینلز پر 18% ٹیکس سپورٹ نہیں دے گی۔ مہنگائی اور بے روزگاری سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہے، کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافی ٹیکس سے بھی مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ بھی موجودہ مہنگائی میں ناکافی ہے۔ وفاقی حکومت کی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بجلی صارفین پر اضافی مالی بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ نیپرا ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے بجلی بلوں پر عائد سرچارج کی 10% حد ختم کرنے پر غور۔ حکومت کو بلوں میں مزید اضافے کا قانونی اختیار حاصل ہو سکے۔ ذرائع کے مطابق فی یونٹ 3 روپے 23 پیسے تک کا اضافی سرچارج وصول کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔
ماہرین نے کہا کہ اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو حکومت کو بجلی نرخوں میں اضافے کا مستقل اختیار حاصل ہو جائے گا۔ وفاقی بجٹ میں نان فائلرز کے رقوم نکلوانے پر ٹیکس شرح مزید بڑھا دی گئی۔ بینکنگ سے نقد رقم نکلوانے پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 1% مقرر۔ نان فائلرز کو بینک اکاؤنٹ کھلنے کی صورت میں بھی محروم کر دیا گیا۔ نان فائلرز سیکیورٹیز اور میوچل فنڈز بھی سرمایہ کاری نہیں کر سکیں گے۔ بجٹ تجویز کے مطابق نان فائلرز گاڑی یا خیر منقولہ جائیداد نہیں خرید سکے گا۔ صرف ٹیکس گوشوارے اور ویلتھ سٹیٹمنٹ جمع کرانے والوں کو مالی لین دین کی اجازت ہوگی۔ وفاقی بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو نمایاں ریلیف دیا گیا۔ مخالفین پاکستان کے لیے کسی بھی خوشخبری پر خوش نہیں ہوتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب بسمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا کہ ان لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان سری لنکا بن جائے۔ سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی لکھی جا رہی ہے اور سٹاک مارکیٹ میں تیزی حکومتی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے بجٹ کو غریب کے لیے ڈراؤنا خواب قرار دے دیا۔ بولے کہ مہنگائی کی موجودہ شرح کے مقابلے میں تنخواہوں میں اضافہ ان کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ بجٹ میں پیٹرول اور بجلی پر ٹیکسوں میں اضافے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر ہر چیز کو مہنگا کر دیا جاتا ہے۔ توانائی کے متبادل ذرائع جیسے سولر پینلز پر بھی ٹیکس عائد کر کے عوام سے ان کا آخری سہارا بھی چھین لیا گیا۔ تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کی زراعت دشمن پالیسیوں پر کڑی تنقید، کہا کہ حکومت کی غلط پالیسیوں نے آج نفع بخش فصلوں کو شدید بحران سے دوچار کر دیا۔ کسانوں کو نظر انداز کر کے معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑا جا رہا ہے۔ موجودہ بجٹ دراصل کسان دشمن بجٹ ہے جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ زراعت کے شعبوں میں اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اس اربوں روپے کے نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا۔ حکومت نے عجیب بجٹ پیش کیا ہے جس کا نہ کوئی سر ہے اور نہ ہی کوئی پیر، ہر طرف نا امیدی کی صورتحال ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کوئی مارے اور ہم مار کھاتے رہیں۔ جو بھی بانی پی ٹی آئی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ڈٹے ہوئے ہیں، وہ قوم کے لیے لڑتے ہیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، 100 انڈیکس میں 2328 پوائنٹس کا ریکارڈ اضافہ، 100 انڈیکس 1,24,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ گزشتہ کاروباری روز کے اختتام پر انڈیکس 383 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,22,024 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ وزیر اعظم کا سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح 1,24,000 پوائنٹس پہنچنے پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سٹاک مارکیٹ میں تیزی سرمایہ کاروں اور کاروباری طبقے کا عوام دوست بجٹ پر اعتماد کا مظہر ہے۔ بجٹ میں عام آدمی پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ تنخواہوں میں اضافہ اور ٹیکس میں کمی سے نوکری پیشہ افراد کو ریلیف ملے گا۔ پاکستان کی ڈیفالٹ کے دہانے سے واپسی، معاشی استحکام اور ترقی کے سفر کی شروعات معجزہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج وفد کے ہمراہ متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اور دیگر سینئر حکام بھی جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کی قیادت کے ساتھ اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں متوقع۔ یو اے ای صدر اور ابوظہبی کے حکمران شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ دو طرفہ ملاقات بھی شامل ہے۔ ملاقاتوں کے دوران دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی جانب سے حکومت پر کڑی تنقید، کہا کہ یہ تاثر ختم کرنا ہوگا۔ پنجاب کسی ایک جماعت کی جاگیر ہے۔ موجودہ پنجاب حکومت کا رویہ متکبرانہ ہے اور اس کی سیاست سیاسی حق تلفیوں پر مبنی ہے۔ پنجاب حکومت نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہوا دے رہی ہے، جو کہ افسوسناک امر ہے۔ پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے۔ بلدیاتی اداروں کی بات کی ہے تو کیا غلط کہا؟ نون لیگ پنجاب کے مینڈیٹ کی دائی ہے تو بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرواتی؟ پنجاب حکومت بلدیاتی اداروں کو تسلیم نہیں کرتی تو یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔
متکبر اور غرور سے بھرے وہ لوگ ہیں جو 2 ٹرم اور 3 ٹرم سے اقتدار انجوائے کر رہے ہیں۔ کارکردگی زیرو ہے، مریم نواز سے کارکردگی میں مقابلہ کریں۔ جلنے، کڑنے اور بیان بازی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری نے شرجیل میمن کے بیان پر رد عمل دے دیا۔ کہا کہ مریم نواز سے سندھ کے لوگ بھی دیوانے ہیں۔ سندھ میں آپ اچھا سسٹم لے آئے ہیں تو چلے شاباش، اب کراچی کا کوڑا بھی اٹھا لیں۔ پنجاب کی فکر کرنے کے لیے پنجاب کے وارث موجود ہیں۔ وفاقی بجٹ میں ریلیف کے نام پر سیلری کلاس کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ 12 لاکھ سالانہ تنخواہ والوں کے لیے صرف 2000 ماہانہ ریلیف ہے۔ 18 لاکھ تنخواہ والوں کے لیے صرف تقریباً 4000 ماہانہ ریلیف ہے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کی گفتگو، کہا کہ 30 لاکھ والے تنخواہ داروں کے لیے صرف 18,000 کا ریلیف ہے۔ ملک کی مڈل کلاس آبادی مہنگائی اور ٹیکسز کی وجہ سے تباہ حال ہے۔ اگر مہنگائی کم ہوئی ہے تو غربت کیسے بڑھ گئی؟ پنجاب حکومت کا بجٹ 13 جون کے بجائے 16 جون کو پیش کیا جائے گا۔ تاریخ میں پہلی بار 1000 ارب روپے سے زائد کا ترقیاتی بجٹ متوقع۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا ہے، پنجاب بجٹ کی تیاری جاری ہے، کچھ وقت لگے گا، بجٹ ٹیکس فری ہوگا۔ عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ اس سے قبل پنجاب کا مالی سال 2025 اور 26 کا بجٹ 13 جون کو پیش کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ سندھ حکومت نئے سال کا بجٹ 13 جون کو ہی پیش کرے گی۔ بھارت کے لیے ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات بگاڑ نہیں سکتے۔ امریکی سینٹ کام کے سربراہ جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے مودی سرکار پر بجلی گرا دی۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو اہم شراکت دار قرار دے دیا۔ کہا کہ پاکستان ایک غیر معمولی انسداد دہشت گردی شراکت دار کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ یہ تعلق امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے اہم ہے۔ پاکستان سے قریبی انٹیلیجنس تعاون سے داعش خراساں کے متعدد دہشت گردوں کو ہلاک اور گرفتار کیا گیا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے بیانات مسترد کر دیے۔ بھارتی وزیر خارجہ کے بیانات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت اشتعال انگیزی سے باز نہیں آ رہا۔ بھارت مسلسل جھوٹا بیانیہ گڑنے میں مصروف ہے۔ پاکستان پر الزامات لگا کر بھارت اپنی ناکامی چھپا نہیں سکتا۔ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی جبر کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ بھارت کو اپنی سرحد پار دہشت گردی پر غور کرنا چاہیے۔ پاکستان امن، مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ امید ہے صدر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے دیرینہ اختلافات کو بھی حل کر لیں گے۔ دنیا انہیں جانتی ہے، وہ واحد شخص ہیں جو فریقین کو مذاکرات کی میز پر لا سکتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس، کہا کہ ٹرمپ بین الاقوامی سطح پر قیام امن کے لیے متحرک کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ہو چکی، ہمیں امید ہے کہ یہ استحکام آگے بھی برقرار رہے گا۔ برطانیہ کا دورہ مکمل کر کے برسلز روانگی سے قبل چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے لیے پھولوں کا تحفہ بھیجا۔ بلاول بھٹو زرداری نے پھولوں کے تحفے کے ساتھ نواز شریف کے لیے جلد صحت یابی اور نیک خواہشات کا پیغام بھی دیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے نے گلدستہ نواز شریف کی رہائش گاہ ایون فیلڈ ہاؤس پہنچا دیا۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور محمد جنید انور کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل اشرف سے ملاقات ہوئی۔ موجودہ میری ٹائم صورتحال، علاقائی سیکیورٹی، بحرہ ہند کے خطے میں پاک بحریہ کے کردار پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر محمد جنید انور نے پاکستان کے بحری شعبے کی ترقی میں پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔ وفاقی وزیر کو پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کی تیاریوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے پولیگرافک فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج منظر علی گل نے فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ بانی پی ٹی آئی کو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے 2 چانس دیے گئے جو ضد کی وجہ سے ضائع کر دیے گئے۔ ٹیسٹ کرانے کے لیے مزید موقع کی ضرورت نہیں۔ عدالت نے تفتیشی افسر کی درخواست خارج کرتے ہوئے قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھانے کی ہدایت کی۔ ہمیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی نظر نہیں آ رہی۔ بانی پی ٹی آئی تحریک کے حوالے سے اپنی تیاریوں سے مطمئن ہے۔
یہ اب تحریک روک نہیں سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا، بانی کو کئی مہینوں تک قید میں ہی رکھنا ہے، ہمیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی آگے نظر نہیں آ رہی۔ اب پی ٹی آئی قیادت کی طرف دیکھیں گے کہ کس طرح بانی پی ٹی آئی کو رہا کروایا جائے گا۔ کراچی میں موبائل فون چھیننے کے مقدمے میں جرم ثابت 2 ملزمان کو مجموعی طور پر 22 لاکھ سال کی سزا سنا دی گئی۔ عدالت نے اپنی آبزرویشن میں کہا کہ ایسے ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ضلع شرقی کی عدالت نے گلشن اقبال کے علاقے میں شہری سے موبائل چھیننے کے مقدمے میں جرم ثابت ہونے پر 2 ملزمان ایڈان اور شہباز کو مجموعی طور پر 22 سال قید کی سزا سنائی۔ ملزمان کو اقدام قتل اور غیر قانونی اسلحے کے مقدمے میں سزا سنائی گئی۔ کراچی کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساؤتھ کی عدالت میں 53 کروڑ روپے کے مبینہ فراڈ کیس کی سماعت ہوئی۔ اداکارہ اور ماڈل نادیہ حسین کی عبوری ضمانت منظور۔ فیصلے کے فوراً بعد 2 ملزمان امتیاز عالم اور فیصل عدالت سے فرار ہو گئے۔ احاطہ عدالت میں موجود پولیس اہلکار دونوں ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہے۔ نادیہ حسین نے عبوری ضمانت کی درخواست 50,000 روپے کے مچلقوں کے عوض دائر کی تھی، جو عدالت نے منظور کر لی۔ چیئرمین ایم کیو ایم پر ڈمپر جلانے، اشتعال انگیزی پھیلانے کا الزام۔ آفاق احمد کے خلاف فرد جرم کی کارروائی پھر مؤخر کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق گرفتار کیے گئے ملزمان نے تسلیم کیا کہ کنٹینر جلانے کا حکم آفاق احمد نے دیا تھا۔ دیگر ملزمان کے خلاف تھانہ لانڈھی میں مقدمہ درج ہے۔ آفاق احمد مقدمے میں ضمانت پر رہا ہیں۔ کارروائی 21 جون تک ملتوی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے امریکی ناظم الامور اور کونسل جنرل کی ملاقات ہوئی۔ اسپیکر نے معزز امریکی مہمانوں کا استقبال کیا۔ کہا کہ امریکی تعلقات، علاقائی امن، اسٹریٹجک شراکت داری اور پارلیمانی تعاون سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ملک محمد احمد خان نے کہا، پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات قابل قدر اسٹریٹجک شراکت داری پر مبنی ہے۔ امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر کا پاکستان کے ساتھ سفارتی روابط مزید فعال رکھنے کے عزم کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت وزارت داخلہ کا اہم اجلاس۔ اداروں کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینے کا فیصلہ۔ انفارمیشن اور ڈیٹا کے بروقت تبادلے کو انہوں نے انتہائی اہم قرار دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ تمام ادارے ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اداروں کی افرادی قوت کو مؤثر انداز میں استعمال کرنا ہوگا۔ محسن نقوی کی تربیتی فورسز میں صرف میرٹ پر پورا اترنے والے افسران کو نامزد کرنے کی ہدایت۔ سندھ حکومت کا مزید بسیں، ای وی ٹیکسیز اور اسکوٹرز خریدنے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس ہوا۔ ای وی چارجنگ اسٹیشنز کے قیام پر تبادلہ خیال ہوا۔ شرجیل میمن کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بس منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ سندھ حکومت سستی اور ماحول دوست سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جدید اور پائیدار ٹرانسپورٹ نظام سندھ حکومت کی ترجیح ہے۔ پیپلز بس اور ای وی بسز کراچی میں کامیابی سے چل رہی ہیں۔ لاہور سے روس کے لیے 22 جون سے ٹرین سروس کا آغاز۔ ریلوے کے پورے سسٹم کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، ریلوے نے 31 مئی تک اپنی 77 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ ریونیو حاصل کیا ہے۔ مزید اضافے کے لیے مال بردار ٹرینیں چلائیں گے۔ ریلوے ٹریکس پر پھلدار درخت اور پودے بھی لگائے جائیں گے۔ مسافروں کو جلد فری وائی فائی کی بھی سہولت دیں گے۔ سعودی عرب میں نئے عمرہ سیزن کا آغاز ہو گیا۔ عمرہ پرمٹ نسک اپلیکیشن کے ذریعے جاری کیے جائیں گے۔ سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ کے اعلان کے مطابق نئے عمرہ سیزن کا آغاز 10 جون بروز منگل سے ہو چکا۔ غیر ملکی زائرین کے لیے ویزوں کا اجراء شروع کر دیا گیا۔ تکنیکی اور آپریشنل تیاریاں پہلے مرحلے میں مکمل کر لی گئی۔ زائرین کو بہتر سہولیات میسر آئیں گی اور تمام عمل کو مؤثر انداز میں چلایا جا سکے گا۔ لاہور سے سیالکوٹ جانے والی مسافر وین میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ بھڑک اٹھی۔ موٹر وے پولیس M2 نے 7 مسافروں کی زندگیاں بچا لیں۔ فرد شناسی کی مثال قائم کر دی۔ ترجمان کے مطابق موٹر وے پولیس کے افسران نے فوری کارروائی کرتے ہوئے وین کو روکا، تمام مسافروں کو بحفاظت باہر نکال لیا۔
یونان کشتی حادثات میں ملوث اور ریڈ بک کے انتہائی مطلوب انسانی اسمگلر عمران ٹونی مصر سے گرفتار۔ ترجمان FIA کے مطابق عمران عرف ٹونی انسانی اسمگلنگ میں ملوث بین الاقوامی نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ ملزم یونان کشتی حادثے کا مرکزی ملزم ہے۔ ملزم کو ضروری قانونی کارروائی کے بعد مصر سے FIA گجرانوالہ زون منتقل کر دیا گیا۔ FIA گجرانوالہ زون کی درخواست پر انٹرپول نے ملزم کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹس جاری کیا تھا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں بھی موسم انتہائی گرم رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز کے دوران درجہ حرارت 43 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ شہریوں کو صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک براہ راست دھوپ میں نہ چلنے کی ہدایت۔ بچوں اور بزرگوں کو زیادہ سے زیادہ پانی پینے کا مشورہ۔ لندن کے برٹش پاکستانی میئر سر صادق خان کو نائٹ ہوڈ کے اعزاز سے نواز دیا گیا۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس نے صادق خان کو شاندار خدمات پر اعزاز سے نوازا۔ برٹش پاکستانی سر صادق خان سن 2016 سے لندن کے میئر ہیں۔ صادق خان نے کہا کہ بادشاہ چارلس بکنگھم پیلس میں نائٹ ہوڈ کا اعزاز دیتے ہوئے مسرور تھے۔ نائٹ ہوڈ کا اعزاز لینے پر بے حد فخر ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان ڈیل ہو گئی ہے، حتمی منظوری کے بعد نفاذ ہوگا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ چین سے نایاب دھاتیں اور معدنیات درآمد کرے گا۔ امریکی کالج اور یونیورسٹیز میں چینی طلباء کو تعلیم دیں گے۔ چین کو 10% اور امریکہ کو 55% ٹیرف ملے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے ایران سے جوہری معاہدے پر تبادلہ خیال کیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے امکانات ہیں، فی الحال ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی مخالفت کرتے ہیں۔ معروف ماحولیاتی مہم جو گریٹا سویڈن واپس پہنچ گئیں۔ اسرائیلی حراست اور جبری ملک بدری پر شدید رد عمل دیا۔ کہا کہ ہمیں بین الاقوامی پانیوں سے زبردستی اسرائیل لے جایا گیا جو ہماری مرضی کے خلاف تھا۔ انہوں نے اسرائیل پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ انسانی حقوق کی ایک اور دانستہ خلاف ورزی ہے۔ غزہ میں ادویات، پانی اور بنیادی سہولیات کی شدید قلت ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی بلا رکاوٹ ترسیل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان مقابلہ پہلے روز کا کھیل ختم۔ پہلی اننگز میں آسٹریلیا کی پوری ٹیم 212 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی۔ آسٹریلیا کی جانب سے بیو ویبسٹر 72، اسٹیو سمتھ 66، ایلیکس کیری 23 رنز بنا کر چلتے بنے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے گیسکو ربادہ 5 اور مارکو جانسن نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ پہلی اننگز میں ساؤتھ افریقہ کی بیٹنگ لائن مشکلات کا شکار رہی۔ 44 رنز پر 4 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ ایشیا کپ ستمبر میں متحدہ عرب امارات میں منتقل کیے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 سالہ معاہدے کے مطابق دونوں ٹیموں کے درمیان میچز نیوٹرل وینیو پر ہوں گے۔ ایشین کرکٹ کونسل جلد متحدہ عرب امارات میں ایشیا کپ کروانے سے متعلق فیصلہ کرے گی۔ PCB نے قومی سلیکشن کمیٹی میں ایک تبدیلی کر دی۔ ڈیٹا اینالسٹ حسن چیمہ کی جگہ عثمان ہاشمی تقرری کر دی گئی۔ سلیکشن کمیٹی کے ارکان عاقب جاوید، اظہر علی، اسد شفیق اور علیم ڈار بطور سلیکٹر برقرار ہیں۔ PCB کے مطابق سلیکٹر ٹیم فائنل کرنے سے پہلے ہیڈ کوچ کپتان سے مشاورت کے پابند ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹرز کو مختلف ملکی اور غیر ملکی لیگز میں شرکت کے لیے NOC جاری کر دیے۔ بابر اعظم، شاہین آفریدی، رضوان گوگھ پیش کیے گئے۔ لیگ میں شرکت کے لیے 14 دسمبر سے 28 جنوری تک NOC جاری۔ محمد عامر، شان مسعود، حسن علی، حارث رؤوف کو بھی NOC دیا گیا ہے۔ اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کھلاڑیوں کی T20 رینکنگ جاری کر دی۔ ٹاپ 10 میں کوئی پاکستانی کھلاڑی شامل نہیں ہے۔
بیٹرز میں آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ کی پہلی اور بھارت کے ابھیشیک شرما کی دوسری پوزیشن۔ بھارت کے تلک ورما ایک درجہ بہتری کے بعد تیسری پوزیشن پر پہنچ گئے۔ انگلینڈ کے فل سالٹ چوتھے، جوز بٹلر پانچویں اور بھارت کی سوریا کمار یادو چھٹے نمبر پر ہیں۔